الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یقیناً اللہ نے مومنین کے اوپر ایک بڑا احسان فرمایا کہ انہی کے اندر سے ایک رسول مبعوث فرما دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں اور آپ سب اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ کریم نے اس امتحان کو صرف ایک ہی نقطے پر موقوف فرمایا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد سوائے اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ میں جب ابتدا ہوئی، سورہ بقرہ سے پہلے تو قرآن کا دیباچہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ حقیقت میں ایک دعا ہے اور طریقہ دعا بھی ہے۔ وہاں پہ دعا کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں، کہ جس سے مانگنا ہو پہلے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ تعلق جتاتے ہیں کہ میرا تعلق کیا ہے، اور پھر اپنا سوال آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور سوال یہ آگے بڑھایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پر چلا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ قرآن ھدی للمتقین، جو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو بچ بچ کے چلنا چاہتے ہیں، جن کی زندگی کی تڑپ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ متقی کا یہ معنی، جس کے دل میں دوہرا احساس ہو کہ میرے سے کوئی ایک بھی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور ایک بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی وہ متقی ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، جو اس تڑپ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے قرآن ان کو ہدایت دے دے گا۔ اور فرمایا پھر یہ جو انسان ہیں بس تین ہی قسم کے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ ہدایت آ گئی جس کا مطالبہ کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے، وہ ہدایت آ گئی۔ اس ہدایت کے رسپانس میں انسانوں کی تین قسمیں بن گئی، عمل کے اعتبار سے تین قسمیں بن گئی، انجام کے اعتبار سے دو ہیں۔ عمل کے اعتبار سے فرمایا کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے مان لیا، جو کچھ اللہ نے فرمایا انہوں نے مان لیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے اصل ہدایت پر جو مانگی تھی، اس پر یہ لوگ ہیں جنہوں نے مان لی، ہر بات مان لی۔ کس طرح مان لی؟ الذین یؤمنون بالغیب، تول کے نہیں مانی، پرکھ کے نہیں مانی، معرفت حاصل کر کے نہیں مانی، بس بغیر دیکھے مان لی۔ ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ بغیر دیکھے مان لیا جائے، بغیر سمجھے مان لیا جائے، صرف یہ مان لیا جائے جو کہنے والا ہے
جو کہنے والا ہے اس کی صداقت پر اس قدر یقین ہو کہ جو وہ فرما رہا ہے اس سے سچی بات ہو ہی نہیں سکتی، چاہے آپ کا اپنا عمل، حتیٰ کہ آپ کی بصارت بھی، بصیرت نہیں بصارت بھی اس کے خلاف بتا رہی ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس ہستی پر ایمان کا اظہار کیا ہے اس کی ہر بات کو سچا مان لیا جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہے، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے ہر بات مان لی، فرمایا یہ ہیں ہدایت پر، یہ ہے متقی۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا، فرمایا یہ ہے کافرین، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تیسرے وہ ہیں قالوا آمنا، جنہوں نے کہا یہ کہ ہم نے مان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں کوئی نہیں مانا، کہا یہ کہ مان لیا ہے، حقیقت میں مانا نہیں۔ یہ ہو گئے منافقین، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ عمل کے اعتبار سے یہ درمیانے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ درمیانے ہیں عمل کے اعتبار سے، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ کافروں کے ساتھ ہیں۔ لہذا انجام کے اعتبار سے انسان دو قسم کے ہو گئے، ایک جنتی ایک جہنمی۔ عمل کے اعتبار سے اللہ کی ہدایت کے رسپانس کے اعتبار سے انسان تین قسم کے ہو گئے، مومنین، متقین، کافرین اور منافقین۔ یہ حقیقت دو رکوعوں میں بیان فرمانے کے بعد فوراً اعلان فرما دیا، یا ایھا الناس، او کائنات کے لوگو۔ اگر اس پہلے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو نا، جو کامیاب لوگوں کا گروہ ہے، لعلکم تتقون، اگر اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، اعبدوا ربکم، اس اللہ کی، اس مالک کی، اس رب کی بندگی کرو، الذی خلقکم، جو تمہارا خالق بھی ہے، اکیلا مالک نہیں ہے۔ رب کو رب اس لیے کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رب کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مالک بھی ہوتا ہے اور وہ رازق بھی ہوتا ہے، اس لیے رب کہتے ہیں، اس کی بندگی کرو۔ الذی خلقکم، تمہارا خالق بھی ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی خالق ہے۔ بات یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ کائنات میں جو کوئی خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، مخلوق کا ہمیشہ فرض ہوتا ہے کہ وہ مالک کی بندگی کرے۔ بس یہی پوری کائنات کا فلسفہ یہی۔ جو لوگ کہتے ہیں وحدت یا وجود کی وحدت یا وحدت الوجود، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، بھئی خالق جو پیدا فرماتا ہے اور جس کے پاس صفت تخلیق کا شائبہ بھی نہیں، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کائنات کی اس سنویت کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ گویا کائنات میں وحدت نہیں ہے، سنویت ہے۔ کس بات کی سنویت؟ خالق اور مخلوق کی سنویت۔ ایک اکیلا خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اس اکیلے کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، باقی ساری مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اس کی بندگی کرے۔ بس یہی بنیادی حقیقت کہ ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی غلامی۔ بندگی جو ہے اس میں بھی ہم نے اس کو عبادت سمجھا، اور عبادت ہم نے نمازوں کو اور سال بعد روزوں کو اور زکوٰۃ دے لینے کو اور حج کو ہم نے عبادت سمجھ کے اللہ اکبر ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کا حق عبادت ادا ہو گیا۔ عبادت عبدیت کا حصہ ہے۔ اللہ نے تقاضا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہ اعبدو اور لیعبدون اس کا مادہ ہے عبد، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔ اور غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے مالک کی ملکیت ہوتا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ گویا ایک اکیلے مالک، یہی واحد حقیقت ہے دنیا کی، اس کے علاوہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں کہ ساری کائنات مخلوق ہے۔ وہ اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ باقی ساری کائنات غیر اللہ ہے۔ وہ اکیلے اللہ کا حق ہے کہ باقی ساری کائنات اس کی بندگی کرے، یہی وہ واحد حقیقت ہے۔ اب وہ جو بندگی ہے، غلامی، وہ ہوتی کیا ہے؟ میں اس کی ساری تفصیلات سے قطع نظر بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھاتا ہوں کہ جس کسی کا کوئی غلام ہوتا ہے نا، غلامی کے اظہار کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ اکبر
جس طرح اس کا مالک اس کو کہتا جائے وہ ویسے کرتا جائے. ایک غلامی یہ ہوتی. غلامی کے اظہار کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ مالک جس طرح کرتا جائے اس کے پیچھے پیچھے ویسے کیا جائے. یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ بھئی میرا مالک جیسے کرتا ہے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ویسے کرتا رہتا ہوں, یا یہ کہ مجھے وہ جیسے کہتا ہے میں ویسے کرتا ہوں. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ بات عبدیت کی ہو رہی ہے, عبادت کی نہیں ہو رہی. عبادت عبدیت کا حصہ ہے. 5 نمازیں, سال بعد روزے, زکوٰۃ, حج, یہ سب عبادات ہیں, اور عبادت حصہ ہے عبدیت کا. اللہ نے تقاضا عبدیت کا فرمایا ہے, عبادت کا نہیں فرمایا. عبادت تو محض ایک بیس لائن ہے. یہ تو ایک کم از کم اس بندگی کا, اس عبدیت کا جو کم از کم معیار ہے, کم از کم جو معیار ہے وہ یہ فرض عبادات ہیں. اگر یہ بھی چلی گئیں تو انسان تو اللہ کے غلاموں کی فہرست سے خارج ہو گیا. یہ تو بیس لائن ہے. اصل عبدیت تو اس کے بعد ہے. عبادت ہوگی تو عبدیت کی طرف قدم ہوگا. نماز پڑھتے ہیں نا, تو نماز اللہ, یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے غلاموں کی فہرست میں رجسٹر حاضری میں حاضری لگوانے کا نام ہے. اللہ کے غلاموں کا ایک رجسٹر حاضری, ایسے سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. ایک رجسٹر حاضری ہے, 5 وقت اس میں حاضری لگتی ہے, کون کون اللہ کا غلام ہے اور کون کون نہیں ہے. باقی اصل عبدیت تو اس کے بعد ہے. اب جو شخص تو آ گیا, 5 وقت حاضری لگ گئی, یہ بھی غلام ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, فہرست میں شامل ہے. اور جس نے نماز چھوڑ دی بیس لائن سے بھی نیچے گر گیا نا, بیس لائن بھی ختم ہو گئی. اور وہ بیس لائن اگر رہتی تو وہ غلاموں کی فہرست میں رہتا. اصل عبدیت اس کے بعد تقاضے تھے. اور اگر وہ بیس لائن بھی ختم ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ, بلکہ فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. غلام کی غلامی اور اس کے کفر میں فرق نماز کا چھوڑنا ہے. بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. اگر نماز پڑھتا ہے تو غلاموں کی فہرست میں نام شامل ہے, اور اگر نماز بھی چھوڑ دی تو اب تو وہ نہیں فہرست میں رہا, اب تو چلا گیا کہیں اور. اللہ اکبر, بیس لائن بھی ختم ہو گئی. تو اصل یہ سب عبادات ہیں, عبادات بیس لائن ہیں. عبدیت کیا ہے؟ 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن, مہینے کے 30 دن, سال کے 12 مہینے, پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی مالک کی مرضی کے مطابق کر دینے کا نام عبدیت ہے. اللہ میں تیرا, جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. حقیقت میں ہم یہ کہتے ہیں. اچھا, آپ اس کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑی دیر کے لیے یہ غور فرمائیں. یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ کہا گیا ہے انسانوں اور جنوں کو, باقی کائنات کو نہیں کہا گیا. تھوڑی دیر کے لیے کائنات میں سے جن اور انسان مائنس کر دیجئے اور غور فرمائیے کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ باقی کائنات کیا کر رہی ہے. باقی کائنات بھی اللہ کی غلامی کر رہی ہے. زمین, آسمان, چاند, ستارے سب اللہ کی غلامی کر رہے ہیں. بلکہ فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ, زمین و آسمان نہیں, درمیان میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. سورہ نور کے اندر أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. زمین آسمان کی ساری مخلوقات اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ زمین آسمان بھی کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. جو مالک نے کام لگا دیا ہے لگے ہوئے. بلکہ فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, نماز صرف تم نہیں پڑھتے, پتھر بھی نماز پڑھتے ہیں, شجر و حجر نماز پڑھتے ہیں, ساری کائنات نماز پڑھتی ہے, چڑیاں پرندے سب نماز پڑھتے ہیں. تمہیں ان کی نماز کا پتہ نہیں ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, کائنات کی ہر مخلوق اپنی نماز کو سمجھتی ہے, نہیں سمجھتا تو انسان اپنی نماز کو نہیں سمجھتا. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, تسبیح کیسے کرنی ہے مالک کی, نماز کیسے پڑھنی ہے, جو مالک نے کہہ دیا وہ سب کر رہے ہیں, طوعا او کرہا کر رہے ہیں. اب انسان وہ بھی غلامی کر رہے ہیں. اب انسان اور جن کو اگر اختیار نہ دیا ہوتا
تو یہ کیا کر رہا ہوتا؟ جو باقی کائنات کر رہی ہے وہی یہ کر رہا ہوتا. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبدیت ہے، اللہ کی غلامی ہے. گویا اس کو اختیار نہ دیا جاتا تو یہ اللہ کی غلامی کر رہا ہوتا. اب جو اختیار دیا ہے تو وہ کس بات کا دیا ہے؟ اختیار جو دیا ہے تو وہ پھر کس بات کا اختیار ہے؟ وہ اللہ کی غلامی سے انحراف کا اختیار ہے. یہ وہ اختیار ہے کہ جس نے استعمال کیا وہ پھنس گیا. جس نے اپنی مرضی کی، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کی طرف سے وحی آ جانے کے بعد، العلم آ جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد اگر تم نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا، اس وقت ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ آج سے پہلے میں اپنی زندگی میں اپنی مرضی کرتا تھا، آج کے بعد تیری مرضی کروں گا. آج کے بعد میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاروں گا، اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلوں گا، آج کے بعد مرضی تیری چلے گی. اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے جس کا نام ہے اسلام. اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے، اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو اللہ جزوی سپردگی کو قبول ہی نہیں فرماتا، اللہ قبول فرماتا ہے کامل سپردگی کو، کمپلیٹ سبمیشن. پارشل سبمیشن اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں. اب ہم نے یہ وعدہ کیا اللہ سے، اور بندگی وہ جو عبدیت ہے اس کا اظہار کیا ہے؟ اب طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. طریقہ یہ ہے مالک جو کہتا جائے، مالک کہے کھا لے تو کھا لے، مالک کہے سو جا تو سو جائے، مالک کہے اٹھ جا تو اٹھ جائے. جو مالک کہے کہتا جائے، یہ اس پر عمل کرتا جائے. یہ بھی عبدیت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ عبدیت کے اظہار کا یہ ہے کہ مالک کو دیکھتا رہے، مالک کی مرضی کو، مالک کے اشارہ ابرو کو، اور مالک کے جسمانی حرکات و سکنات کو اور اس کے نقش قدم کو دیکھتا جائے. جیسے جیسے وہ کرتا جائے اس کے پیچھے پیچھے ویسے ویسے کرتا جائے. یہ عبدیت کے اظہار کے دو طریقے. شریعت کی زبان میں تعمیل حکم کو اطاعت کہتے ہیں. حکم ماننے کو، بندگی کے اظہار کے پہلے طریقے کو اطاعت کہتے ہیں، اور دوسرے طریقے کو اتباع کہتے ہیں. کسی کے پیچھے چلنا، نقش قدم پہ چلنا، یہ اتباع ہوتی ہے. اور حکم کی تعمیل کرنا، جو وہ کہے مانتے جانا، تعمیل حکم کا نام اطاعت ہے، اور نقش قدم پہ چلنے کا نام اتباع ہے. تو کرنی کس کی ہے؟ اللہ کی. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منظر پہ نہیں ہے. بات سمجھ لیجئے، مسئلہ سمجھ لیجئے. اطاعت رسول پہ ہم بات کر رہے ہیں. حق، بندگی کا حق صرف اللہ کا ہے. باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور مخلوق کا فرض ہے کہ اس خالق کی بندگی کرے. اور بندگی کا اظہار اطاعت اور اتباع کے علاوہ کسی اور صورت میں ممکن نہیں ہے. گویا اطاعت بھی اللہ کی کرنی ہے، اتباع بھی اللہ کی کرنی ہے. اب بندگی فرض ہے، پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے. اب اللہ عرش سے حکم دے تو ہم مانتے جائیں، بندگی ہو سکتی ہے نا، عبدیت کا حق ادا ہو سکتا ہے نا. اللہ حکم فرماتا جائے، کتاب آ جائے یا آواز آ جائے، عرش سے کتاب آئے یا آواز آئے، ادھر سے آتی جائے، ہم اس کے پیچھے چلتے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی ہو سکتی ہے. رہ گئی اتباع، تو اتباع اللہ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کا نہ کوئی قدم ہمارے سامنے، نہ اس کے قدم کا کوئی نقش ہمارے سامنے، جو ذات نظر ہی نہیں آتی، اس کو ہم فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کے قدم کا کوئی نقش ہمارے سامنے نہیں ہے، نقش قدم ہے ہی نہیں، تو پھر اتباع کیسے کی جا سکتی ہے؟ گویا اللہ کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتا. اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان ساری زندگی لگا دے، پورا زور لگا دے اللہ کی عبدیت کا حق ادا کرنے پر، ساری زندگی لگا دے، تو زیادہ سے زیادہ وہ نصف حق بندگی ادا کر سکیں گے.
اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. نصف ہی کریں گے نا, اطاعت کریں گے, اتباع نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے احسان فرما دیا. نہ نبی مبعوث فرماتا تو مومن اللہ کا حق بندگی کبھی ادا کر سکتے ہی نہ. اللہ کا حق بندگی زیادہ سے زیادہ نصف ادا کر سکتے. یہ تو اللہ نے احسان فرمایا کہ مخلوق میں سے, انہی میں سے ہے مخلوق, خالق نہیں ہے مخلوق جس کا فرض ہے کہ وہ بھی اللہ کی بندگی کرے, اللہ کی عبدیت کا اظہار کرے. وہ اس کا بھی وہی فرض ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے, لیکن اس کو مبعوث فرما دیا, چن لیا, مجتبی بنا لیا, مصطفیٰ بنا لیا. لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ ہے احسان اللہ کا مومنوں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے. کیوں؟ اس لیے مبعوث فرمائے کہ مومنوں کو پریشانی تھی نا کہ اللہ کا حق بندگی کیسے ادا کریں گے. مومنوں کو پریشانی تھی, وہ پریشانی دور ہو گئی. اب کیسے؟ وہ جو نصف حق بندگی تھا اللہ کا, اتباع کا, فرمایا قل, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے, ان کنتم تحبون اللہ. بتاؤ تو کون کون اپنے رب سے پیار کرنا چاہتا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ, اپنے مالک اور خالق کے ساتھ, اپنے رازق کے ساتھ کون کون محبت کی پینگیں بڑھانا چاہتا ہے؟ بتاؤ تو. ان کنتم تحبون اللہ, اپنے اللہ کے ساتھ کس کس کا پروگرام ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہو جائے؟ اللہ اکبر. تاکہ حق بندگی ادا ہو جائے. کس کس کا پروگرام؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہو جائے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے گئے ہیں. فاتبعونی, اب میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو, اب فالو کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لو. اچھا جی, حق تو اللہ کا تھا, حق بندگی اللہ کا ہے, مخلوق کا نہیں ہے. حق اللہ کا, اس لیے کہ خالق اور مالک کا ہوتا ہے. یہ اللہ کا حق ہے, بندوں کا حق نہیں ہے. خالق کا حق ہے, مخلوق کا حق نہیں ہے. لیکن خالق کا حق ادا کرنے کے لیے طریقہ بتایا کہ فاتبعونی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ. پھر ٹریفک ادھر سے ادھر نہیں جائے گی, ادھر سے ادھر آئے گی. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. مسئلہ حل ہو گیا, بندگی کا مسئلہ حل ہو گیا. اطاعت پہلے ہی اللہ کی ہو سکتی تھی, اتباع کا مسئلہ تھا, حل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے, ان کی اتباع کر لو, نقش قدم پہ ان کے چل لو. اللہ کا حق بندگی ادا ہوگا, اللہ کے ساتھ انسان کا رشتہ عبدیت قائم ہوگا. یحببکم اللہ, محب اور محبوب بن جائیں گے. یہ رشتہ عبدیت قائم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے. رہ گئی اطاعت, وہ جو نصف, دوسرا نصف آخر, یا بلکہ نصف اول کہنا چاہیے, نصف اول بندگی کے اظہار کا طریقہ. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ نبی تمہارے پاس آ گیا ہے, اتباع تو ہو نہیں سکتی تھی, اتباع اس کی کرنی ہے. اطاعت ہو سکتی تھی, تم لوگ یہ کرو, اطاعت بھی اسی کی کر لو, اطاعت بھی اسی کی کر لو. اللہ کیا ہوگا اطاعت کرنے سے؟ فرمایا میرا اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جائے گا, اطاعت اس کی کر لو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی, اللہ کا حق بندگی مکمل ادا ہو گیا. اب وہ اطاعت بھی ادھر آ گئی, اتباع بھی ادھر گئی. حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, حق اللہ کا ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دے دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ بنا لیا, مجتبی بنا لیا, مومنین پر احسان فرما دیا کہ اب یہ ہے تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ. جس نے اللہ کا حق ابدیت ادا کرنا ہو, اب وہ اطاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے گا, اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے گا.
اور اطاعت کرنے سے اور اتباع کرنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کا حق ابدیت ادا ہوگا، اللہ کا حق بندگی ادا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرے گا، اب اندازہ کریں یہ اتنی بڑی اتھارٹی ہے، اتنی بڑی اتھارٹی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اکیلا خالق جس کا حق بندگی مخلوق میں سے ایک کو چن لیا کہ اسی کی اطاعت کر لو، اسی کی اتباع کر لو، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں چن کے اور اس کو اتنی بڑی اتھارٹی دے دی کہ اللہ کا حق اس وقت ادا ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ اتنی بڑی اتھارٹی کیوں دی؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے بنایا اس کو ایسا ہے کہ وہ ہماری مرضی کے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں ہے، یہ اس لیے اتھارٹی دی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ہم کہتے ہیں بولو تو بولتا ہے، ہم کہتے ہیں بولو تو بولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس لیے اس کو اتھارٹی دی ہے۔ جس کی اپنی خواہش ہی مر گئی ہو اور جس نے اپنی خواہش کی بجائے اللہ کی مرضی کو قبول کر لیا ہو، یہی تو غلامی کا ماڈل ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب لوگوں، جس نے بندگی کا ماڈل دیکھنا ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لیں۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا شکر گزار بندہ، اللہ کی بندگی کا حق جو ادا کرتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب جس نے اللہ کے ساتھ حق بندگی ادا کرنا ہو، جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ میں اللہ کا صحیح غلام بن جاؤں، اب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اطاعت بھی نبی کی، اتباع بھی نبی کی۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ بات سن کے، اپنے آپ کو بڑا عقل والا کہتے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے کہ بتاؤ تو یہ قرآن آیا کہاں سے؟ قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر! فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے۔ کہاں نازل ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ۔ تو دل میں جھانک کے کوئی دیکھ سکتا؟ تو نکلا کہاں سے؟ ہمارے پاس کیسے پہنچا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا، وگرنہ ہم تو کسی قرآن کو قرآن ہی نہ مانتے۔ ہم قرآن کو قرآن اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے۔ ایسے ہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہ فرماتے کہ یہ قرآن ہے، اللہ اکبر! کہتے ہیں ترتیب توقیفی اور ہے، ترتیب نزولی اور ہے۔ تو ترتیب توقیفی کس نے مقرر کی؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر، آپ کے فرمان اقدس پر موقوف ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت وہاں لگا دو، یہ آیت وہاں لگا دو، قرآن بنتا چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ قرآن بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کہتے ہو قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن تو ہے ہی کچھ نہیں اگر حدیث کو نہیں مانتے تو۔ حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہو، جو آپ نے کر کے دکھایا ہو، جس کی آپ نے اتھارٹی برقرار رکھی ہو، قولی، فعلی اور تقریری، جس کو مقرر کر دیا، برقرار رکھا۔ یہ تین قسم کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے تو قرآن بنا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے بھی اگلی بات ہم کر لیں، آج ڈیسائیڈ کر لیں، وہ اللہ جس کا حق بندگی ادا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس اللہ کا تعارف ہمیں کس نے کروایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعارف نہ کراتے تو ہم تو اللہ کو جانتے ہی نہ۔ اللہ کون؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ اللہ۔ قرآن کون؟ وہ قرآن جس کا پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ کعبہ کون سا؟ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائے، حتیٰ کہ پورا دین بنتا گیا۔ اتھارٹی ایسی ملی، اس کی وجہ ہے نا، اتھارٹی اس لیے بنی
کہ وہ عبدیت کا نمونہ ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا, وہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے. قرآن میں آیا ہو یا نہ آیا ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ارشاد فرمائیں وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوتا ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں, میں بس ایک آدھ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ سورۃ الحشر کے اندر جب یہودیوں کے قبیلے پر چڑھائی کی, یہودیوں کے قبیلے پر چڑھائی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان کے باغات تھے گھنے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ فلاں فلاں درخت کاٹ دو, فلاں فلاں درخت کاٹ دو, فلاں فلاں کھڑے رہنے دو. اب کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ اسلام کا جو جنرل اصول ہے اس میں, جہاد کا جو اصول ہے اس میں درختوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں درختوں کو کاٹ دو. لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, خیال پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. یہ درخت جو کاٹے ہیں نا, یہ نبی کے حکم سے نہیں کاٹے, یہ اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں. جو چھوڑے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے چھوڑے ہیں, جو کاٹے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں. بھئی اللہ کا یہ حکم کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن میں تو نہیں ہے وہ اللہ کا حکم. جو اللہ فرما رہا ہے, اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے, وہ قرآن میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں وہ اوپر سے نازل شدہ ہوتا ہے. اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی اس لیے ملی کہ وہ عبدیت کا نمونہ ہے. راتوں کو بندگی کرتے تھے نا, ساری ساری رات پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر رکھے, آپ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو کیا فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, افلا اکون عبدا شکورا. اس کا معنی پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں, اور اس کا معنی کیا ہے کہ عائشہ اگر میں ایسا نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کون ہوتا, کیسا ہوتا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں لوگوں کو اللہ کا شکر گزار غلام بن کے نہ دکھاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی غلامی کی انتہا کر دی اور اللہ نے عطا کی انتہا کر دی. نتیجہ یہاں سے یہ بھی نکل آیا کہ جو غلامی کی انتہا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کی انتہا فرما دیتے ہیں. ایسا عروج نصیب فرمایا کہ تاریخ میں کسی کو نہیں ملا. جب آسمانوں پہ ہی بلا لیا تو ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ. اس کی ڈسٹنکشن کیا ہے, کیوں وہاں بلایا ہے؟ اس کی ڈسٹنکشن یہ نہیں ہے کہ اس پر قرآن نازل ہوا ہے, اس کی ڈسٹنکشن یہ نہیں ہے کہ اس کو میں نے نبی بنایا ہے, اس کی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ اس نے عبدیت کی انتہا کر دی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, اپنے غلام کو, اپنے بندے کو لے گیا. جو عبدیت کی انتہا کرتا ہے اللہ عطا کی اور فضل کی انتہا فرما دیتے ہیں. سبق ملا ہے مجھے سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اور اقبال نے کہا کہ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کوئی ڈھونڈے تو صحیح, کوئی جائے تو صحیح اللہ کی طرف. یہ جو الصلاۃ معراج المومن والی حدیث ہے, جس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ سندن کمزور ہے, الصلاۃ معراج المومن, کہ نماز مومن کی معراج ہے. بھلا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر طے کیا, اللہ کے دربار میں پہنچے. اب امتی تو وہاں نہیں جا سکتا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قربت وہاں نصیب ہوئی, امتی لینا چاہتا ہے, کیسے لے؟ فرمایا نماز پڑھے اس دھیان سے کہ میں اللہ کے قریب ہوں, اللہ میرے قریب ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا وہ قربت حاصل ہوتی ہے. الصلاۃ معراج المومن, مومن کی معراج یہی ہے. سجدے میں فرمایا سب سے زیادہ قریب کوئی شخص اپنے اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور سجدے میں فرمایا کہ جب سجدے میں ہوا کرو تو پھر اس وقت کثرت سے دعا کیا کرو, مانگ لیا کرو جو مانگنا ہے. فاکثروا فیہ الدعاء, اس میں سے جو مانگنا ہے. قربت ہے نا. کبھی احساس ہوا کہ میں نے جب پیشانی نیچے رکھی, اب اس میں بھی کیا ہے, قربت کس سے ہے؟
عرش والے سے ہوئی کس وقت؟ جب پیشانی نیچے رکھی. اللہ اکبر. عبدیت کی اور غلامی کی انتہا ہے کہ اپنے جسم کا بہترین حصہ نیچے رکھ دیا, اور وہ فرماتا ہے کہ جب تو نے نیچے رکھ دیا تو میں نے تجھے اوپر اٹھا لیا, تجھے عروج نصیب ہو گیا. لیکن یہ ساری کی ساری غلامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے, آپ کی اتباع میں مضمر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطاعت اور اتباع کیوں, اتنی بڑی اتھارٹی کیوں؟ اس لیے کہ عبدیت کا نمونہ ہے. اور اب اتھارٹی یہ مل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو فرما دیں وہ قانون ہے. دین بن رہا ہے کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے. دین بن رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے. دین بن رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کر رہا ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما دے تو بھی دین بن رہا ہے. یہ اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. صحابی کہتے اب آپ ہاں کہیں تو قانون ہے, آپ نہ فرمائیں تو قانون ہے. صحابی کہتا ہے نا جب حج کا موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا تو کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کیا ہر سال ہی؟ آپ خاموش رہے. دوسری دفعہ پھر پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ, آپ پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ, آپ پھر خاموش رہے. اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو قلت نعم, اگر یہ زبان ہاں کہہ دیتی لوجبت, تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. اب قانون کیا ہے؟ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کا نام قانون ہے. وہ جو فرمائیں وہ قانون ہے. ان کی زبان سے ہاں نکلے تو قانون ہے, ان کی زبان سے نہ نکلے تو قانون ہے. یہ ہے پورا دین. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی بھی لے لی. پہلے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تو میں نے پہنچا دیا, جو اللہ سے میں لایا تھا میں نے پہنچا دیا. سب نے کہا پہنچا دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کی گواہی لینے کے بعد اب پھر آسمانوں کی طرف دیکھا, اور آسمانوں کی طرف دیکھ کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں انگلی اوپر لے جاتے تھے اور پھر نیچے لے آتے تھے. فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے پہنچا دیا ہے. اللہ تو بھی گواہ ہو جا میں نے پہنچا دیا ہے. پھر اللہ گواہ ہوا. اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا. اور اس میں اکمال اور اتمام دو چیزیں ہیں. اکمال اس چیز کا ہوتا ہے جس میں کوئی کمی ہو تو وہ مکمل ہو جائے تو وہ اکمال ہوتا ہے, تکمیل ہوتی ہے. اور اتمام اس کا ہوتا ہے جو جاری سلسلہ ہو کچھ عرصے سے اور آج مکمل ہو جائے. کتابوں کے آخر پہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا تمت بالخیر, کہ اللہ کی فضل سے مکمل ہو گئی. جو سلسلہ جاری تھا کتاب لکھنے کا آج مکمل ہو گیا. فرمایا جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ دین کا شروع ہوا تھا وہ بھی آج مکمل ہو گیا. اس میں کمی تھی تو بھی مکمل ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور یہ ہے دین اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا ہے. اب قیامت تک کے لیے اطاعت ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتباع ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی وہ ذات ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. نبی کی اتھارٹی یہ ہوتی ہے, اس کا اختیار یہ ہوتا ہے, اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی دی ہوئی اتھارٹی کی وجہ سے, اللہ کے حکم کی وجہ سے نبی جو بھی ہوتا ہے وہ مطاع بن کے آتا ہے. اطاعت اس کی جانی چاہیے, اس کا کہا ہوا قانون ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ہستی, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کوئی فقیہ کوئی محدث, کوئی نہ تیرا بڑا نہ میرا بڑا, کسی کا کہا ہوا قانون ہے, اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی بڑے سیانے سے سیانے آدمی کا کہا ہوا قانون ہے تو وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ حق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یہ کسی کا حق نہیں ہے, کسی امتی کا حق نہیں ہو سکتا. امتی سارے فالوور ہیں, امتی سارے کے سارے اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطاع ہیں. آپ کی حیثیت قانون مقنن آپ ہیں,
قانون ساز آپ ہیں، شارع آپ ہیں، شریعت اس وقت بنتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں۔ اب قیامت تک اگر کوئی شخص کسی اور کو قابل اطاعت سمجھ لیتا ہے، کسی اور کا کہے ہوئے بات کو قانون سمجھ لیتا ہے، کسی اور کو قابل اطاعت سمجھ لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا تو عقیدہ ختم نبوت ہی ناقص ہے۔ وہ تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی اطاعت کے لیے آتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس کا مطلب ہے آج کے بعد قیامت تک کوئی قابل اطاعت ہستی نہیں آئے گی۔ قابل اطاعت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قابل اطاعت بھی وہی ہیں، قابل اتباع بھی وہی ہیں۔ اب قیامت تک فیشن بھی وہی چلے گا، حکم بھی انہی کا چلے گا، اور بے شمار حدیث ہیں۔ میں بس ایک حدیث عرض کر کے آپ کی اجازت سے میں بات ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا، کہ دیکھو اسلام جب آیا تھا نا، یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، لوگوں کو بڑا عجیب لگتا تھا، معاشرے میں مس فٹ تھا، اجنبی تھا، لوگ حیران ہوتے تھے کیسے، یہ کس دین کی بات، یہ کس طرح کی بات کرتا۔ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا، اور ایک وقت آئے گا یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اس دین پر چلنے والے معاشرے میں مس فٹ ہو جائیں گے، اللہ معاشرہ ان کو قبول نہیں کرے۔ دین اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے تب بھی اجنبی تھا، فرمایا ایک وقت آئے گا پھر اجنبی ہو جائے، لیکن ساتھ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، طوبی للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے، ایسے معاشرے میں مس فٹ لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، خوشخبری ہے۔ اب صحابہ کرام بھی ماشاءاللہ وہ کسر نہیں چھوڑتے تھے پوچھنے میں، سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کی آیت سنی تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پتہ نہ چلے تو پوچھ لیا کرو، خود سے گھڑ کے نہ بنایا کرو۔ پوچھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ غرباء سے مراد کون ہیں جن کو آپ خوشخبری دے رہے ہیں، جن کو خوشخبری دے رہے ہیں یہ غرباء کون ہیں جن کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، جو میرے طریقے کو زندہ رکھتے ہیں اور دنیا میں اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت، جو یہ کہتے پھرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے خوشخبریاں خوشخبریاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔